الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المسجد إلا الكعبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوض. صدق النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں بنو سالم قبیلہ آیا. وہاں نماز کا وقت ہو گیا، جمعہ کا دن تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور خطبہ دیا، جسے خطبۃ التقویٰ کہتے ہیں، جس میں تقویٰ کی تعلیم دی. اور جو باتیں اس خطبے میں آپ نے بیان فرمائی، آئندہ 10 سال مدینہ میں آپ کا گویا مینیفیسٹو تھا کہ ہم اس طرح سے کام کریں گے، ہماری زندگی کا نصب العین یہ ہوگا اور مسلمانوں کا بھی نصب العین یہ ہوگا. تقویٰ پرہیزگاری کی اس میں تعلیم. جس قبیلے کی طرف سے آپ کا گزر ہوتا، وہاں کے سردار آپ کی اونٹنی کو روکنا چاہتے، لگام پکڑتے، آپ منع فرماتے. سارا مجمع نہیں ٹوٹ پڑتا تھا. سارے لوگ راستوں میں دونوں طرف کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے تھے. ان قبیلوں کے سردار آگے بڑھ کر کے آپ کو کہتے تھے کہ ہمارے یہاں قیام فرمائیں. اس کے علاوہ بچیاں چھتوں پر نغمہ گاتی تھی، نعت پڑھتی تھی، جس میں ایک شعر یہ آیا تھا، یا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اے ہمارے درمیان بھیجے گئے، آپ اطاعت کرنے والا حکم لے کر کے آئے ہیں. آپ کے احکام کی، آپ کے حکموں کی، آپ کے دین کی، آپ کی زندگی کی، آپ کے فرمودات کی اطاعت کی جائے، آپ یہ چیزیں لے کر کے آئے ہیں. اتنے خوشی کا ماحول ہے اور روح پرور منظر ہے، فرحت و انبساط کا دن ہے. لیکن اس خوشی کے موقع پر ان بچیوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے آنے والے تمام لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ خوشی مسرت کا موقع ہو اور یہ خوشی کتنی بھی زیادہ ہو، لیکن خوشی میں اللہ کے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا جا سکتا، آپ کے احکامات کو نہیں چھوڑا جا سکتا، آپ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. خوشی کے ماحول میں، غم کے ماحول میں، کسی بھی ماحول میں آپ جو حکم دیں، جو بات بتائیں، جو کام کہیں، وہ ہر حال میں کیا جائے گا. ہم لوگ اللہ کے نبی کا نام لے کر کے عشق رسالت کے نام پر آپ کی پیدائش کے دن کی مناسبت سے جو تقریبات منعقد کرتے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بے شمار فرمودات کو توڑ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. 12 ربیع الاول کو ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں. مسجدیں نماز کے لیے فرض نماز اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، لیکن نماز اس دن چھٹی درخواست لگا دیتے ہیں ہم لوگ چھٹی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کو کلیئر رکھنا چاہیے. من قطع طریقا او ضیق مکانا فلا جہاد له. جس نے راستے کو بند کیا اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا. جہاد کی اتنی فضیلت ہے کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک واپس نہ آ جائے برابر عبادت کرتا ہوا لکھا جاتا ہے. ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، سو رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، سب عبادتوں میں لکھا جاتا ہے. لیکن اگر راستہ اس نے بند کر دیا تو اس کو یہ عظیم عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. من
قطع طریقا او ضیق مکانا فلا جہاد له، اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ راستوں کی اتنی اہمیت ہے، جس نبی نے ہم کو راستوں کی اتنی اہمیت بتلائی، راستوں سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے بارے میں بتلایا کہ صدقہ ہے، خیرات ہے، نیکی ہے، اس نبی کا نام لے کر کے ہم راستوں کو بند کر دیتے ہیں۔ چھوٹی جگہیں یہاں کم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہائی وے جو ہوتی ہے، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کو جوڑنے والی سڑکیں، اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اور جو بڑے شہر ایئرپورٹ وغیرہ کی طرف جانے والے راستے ہوتے ہیں، اس میں ایک ایک منٹ چلنے والوں کے قیمتی ہوتے ہیں۔ ہم نے بمبئی میں دیکھا ہے کہ ان راستوں کو بھی بند کر دیتے ہیں، اور اسپتالوں کی طرف جانے والے راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کیسی نہ سمجھا نادانی ہے۔ یہاں بچیوں کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے جئت بالامر المطاع، خوشی کے اس ماحول میں، خوشی کے اس منظر میں، اس کیفیت میں، روح پرور ماحول میں بھی یہ اعلان ہو رہا ہے کہ آپ جو بات لے کر کے آئے، جو پیغام لے کر کے آئے، اس کی ہر حال میں اطاعت کی جائے گی۔ آپ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ جوش، جنون، عشق اور مستی میں آگے بڑھتے، دیوانگی کے عالم میں آگے بڑھتے سردار مختلف قبیلوں کے، آپ فرماتے کہ چھوڑ دو اس اونٹنی کا، اونٹنی کی نکیل ڈور، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، جہاں جا کر کے رکے گی بس وہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ فوراً پیچھے ہٹ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے فرماتے ہیں کہ نہ مسجدیں آباد کرو، راستے کلیئر رکھو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، نہ مسجد میں جائیں گے، نہ راستوں کو کلیئر کریں گے، راستے بھی بند کریں گے، مسافروں کو پریشان کریں گے، اور ایمبولینس کی گاڑی روکیں گے، فائر بریگیڈ کی گاڑی روکیں گے، رہیں گے عاشق رسول، عمل نہیں کریں گے، عاشق رسول رہیں گے۔ یہ نہ سمجھی نادانی کی بات ہے۔ بنو نجار کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ نجار مینس لکڑی کا کام کرنے والے ہیں، بڑھئی کا کام کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی یہی منظر تھا، یہاں بھی بچیاں چھتوں پر نغمہ نعت پڑھ رہی تھی، نحن جار من بنی النجار، ہم بنی نجار کی بیٹیاں ہیں، یا حبذا محمد من جار، کیسی خوشی کا دن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہمارے بستی میں آئے۔ یہ نظم، یہ نعت پڑھ رہی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے بچوں کو نعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف یاد کرانا چاہیے، ہمارے بچوں کو نعت گنگنانا چاہیے، نعت پڑھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے، ہمارے بچوں کی زبان سے نعت کا ماحول ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے جب نعت نہیں پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں نہیں پڑھیں گے تو گانے گائیں گے۔ اب بچے ہمارے گانا گانے لگے۔ آپ دیکھ لیجئے، بچوں سے نعت پوچھیے، بچوں کو کسی کو عام طور پر نعت نہیں یاد ہوتی، یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ بنو نجار، نجار میں بڑھئی کا کام کرنے والے، یہ جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں اس کی بہت فضیلت ہے۔ جو لوگ ہاتھ سے کام کرتے ہیں اس میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں، مثلا اینٹ پتھر پھوڑنے کا کام، مکان بنانے کا کام، لوہے کا کام، بنائی کا کام، اور اسی طرح لکڑی کا کام۔ لیکن ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج میں ایک برادری، ایک قوم رہتی ہے جو دنیا کی سب سے بھد قوم ہے، جس نے آج تک ایک سوئی نہیں بنایا، لیکن دماغی بہت ہے۔ وہ دماغ سے کام لے کر کے سب لوگوں کو کام میں لگا دیا۔ وہ بناتے ہیں چیزیں، ان کی چیزوں کو استعمال کرتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ مفت میں استعمال کرے بغیر محنت کے، تو اس کو لوگ حقیر ذلیل سمجھیں گے، محنت کرنے والوں کو اچھا سمجھنے لگیں گے۔ تو اس نے کیا کیا کہ محنت کرنے والوں کے اوپر ذلیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھپا لگا دیا، نشان لگا دیا۔ کام بھی کرائیں گے اور ذلیل بھی کریں گے۔ جیسے کہ ایک تہوار ہے کھیر کھانے کا، کہ خوش کھیر کھانا پسندیدہ اچھی چیز ہے، لیکن کھیر کھانے میں ذلیل کرنے کے لیے کیا کیا کہ وہ کھیر گوبر میں کھائیں گے۔ تو کھیر تو کھلائیں گے وہ، لیکن ساتھ میں گوبر بھی کھلا دیں گے۔
میں نے ابن بطوطہ کے سفر نامے میں پڑھا تھا کہ گوبر میں کھیر کھاتے تو بات میں نہیں آئی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد بات میں آگے میں نے دیکھا، پیپروں میں بھی آتا ہے، لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں، کچھ لوگ کھیر گوبر میں کھاتے ہیں۔ تو کھیر کھانے کا تہوار دیا، لیکن گوبر میں کھانے کے لیے ان کو ذلیل کرنے کے لیے ایسا نظام پیش کر دیا۔ تو اسی طرح سے جو لوگ محنت کرتے ہیں، حلال روزی حاصل کرتے ہیں اور سماج، معاشرے اور انسانی بستی اور آبادی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے ہر پیشے کے ساتھ اس طرح کے تلفظ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے، سماج میں ان کو عزت نہ ملے۔ مثلا جوتا سلنا یہ کوئی حقیر بات نہیں ہے۔ ایک بڑے مفسر گزرے خصاف، وہ موچی کا کام کرتے تھے، اور ایسے بہت ساری مثالیں شریعت میں۔ پتھر پھوڑنا، ہم نے بار بار حدیث سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پھوڑنے والے کے ہاتھ کو چوما، کتنا مقدس وہ ہاتھ ہے، جس ہاتھ کو نبوت نے بوسہ دیا۔ وہ ایک ہاتھ کو بوسہ دے کے، لیکن وہ علامت تھی کہ آئندہ جتنے بھی انسان آئیں گے پتھر پھوڑ کر کے حلال روزی حاصل کریں گے، وہ سب اس فضیلت میں اور اس بشارت میں، اس خوشخبری میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے لکڑی کا کام کرنے والا، ان کو بڑھئی کہتے ہیں، انگریزی میں کارپینٹر کہتے ہیں، وہ بہت محنت کش لوگ ہوتے ہیں۔ لکڑی کاٹیں گے، چیریں گے، بیچیں گے، تب شام کو کھانا بنے گا۔ پہلے صورتحال ایسے ہی تھی، تو ان کے کپڑے صاف نہیں ہوتے، وہ محنت دھوپ سردی گرمی میں رہتے ہیں، تو لوگ ان کو بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں نہیں سمجھنا چاہیے۔ بنو نجار، بڑھئی کا قبیلہ، نجار کے لوگ، نجار کی اولاد، ابھی کسی کو کہہ دو بڑھئی کی اولاد، نٹ، یہ پتھر پھوڑنے والے کو نٹ بولتے، نٹ کی اولاد، چمڑے کا کام کرنے والے کو چمار، چمار کی اولاد، کتنا برا لگے گا۔ چونکہ یہ سوچ ہماری بنا دی گئی ہے کہ یہ حلال روزی حاصل کرنے والے، اپنی محنت سے کمائی کرنے والے ذلیل لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں اور سماج میں بیٹھائے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ کفر کی سوچ ہے، اسلام دشمنوں کی سوچ ہے، اللہ کے باغیوں کی سوچ ہے، اللہ کے نافرمانوں نے یہ سوچ پیدا کی ہے۔ مسلمانوں کے دل دماغ میں یہ سوچ نہیں آنی چاہیے، کھرچ کے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، پتھر پھوڑنے کا کام کرتے ہیں، نٹ کا کام کرتے ہیں، جو لوگ چمڑے کا کام کرتے ہیں، چمڑے سے چیزیں ایجاد کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ سب مبارک کام کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، حلال روزی حاصل کرنے والے اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اور جو لوگ لکڑی کا کام کرتے ہیں، وہ بھی ایک مبارک کام کرتے ہیں، چیزوں کی ایجاد کرتے ہیں، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی سوچ ہر شخص کے بارے میں یہ ہونی چاہیے جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہے اور ہاتھ سے چیزوں کو ایجاد کرتا ہے۔ یہ واقعہ، یہ قبیلہ، یہ لفظ بتلاتا ہے ہم لوگوں کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ حقیر لوگ ہیں تو ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا دین کمزور ہے۔ اگر ہماری سوچ یہ کہ نہیں یہ کام کرتا ہے، یہ اچھا ہے، تو سمجھو کہ ہمارا ایمان کمپلیٹ ہے، ہم ایمان میں طاقتور اور مضبوط ہیں۔ تو بنو نجار یہ لکڑی کا کام کرنے والے تھے۔ ان کی سعادت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے میں جا کر کے ٹھہرتے ہیں، مطلب کتنے مبارک لوگ ہیں لکڑی کا کام کرنے والے، بڑھئی کا کام کرنے والے۔ تو اونٹنی چل رہی تھی، اس بارے میں بات آئی تھی کہ یمن کا بادشاہ تبع اسعد، یہ 400 علماء اس کے ساتھ میں تھے، یہودی علماء تھے اور پوری فوج تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 600 سال پہلے مدینہ کی طرف سے گزر ہوا، تو اس کے دل میں آیا کہ مدینہ کو فتح کر لیں اور اس کو لوٹ پھاٹ کریں، اس پر حملہ کر دیں۔ تو مدینہ میں جو علماء یہود موجود تھے، انہوں نے بادشاہ تبع اسعد سے ملاقات کی کہ اس شہر کو تم فتح نہیں کر سکتے ہو، یہ محمد الرسول اللہ کی جائے پناہ ہے، اس پر اللہ کی طرف سے نصرت ہے اس شہر پر۔ اس کے ساتھ 400 علماء اور تھے، ان سے بھی تحقیق کیا، ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ مدینہ محمد الرسول اللہ کی جائے پناہ ہے، اس کو فتح نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنے ارادے کو تبدیل کر دیا اور یہ کیا کہ
مکانات کی تعمیر کرائی۔ جو 400 علماء تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ مقدس شہر ہے، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ اس شہر میں آئیں گے تو ہم اس شہر میں بیٹھ جائیں تاکہ ہماری ان سے ملاقات ہو جائے، ہماری نہیں ہوگی تو ہمارے اولاد کی ملاقات ہو جائے، زیارت ہو جائے، ہماری اولاد ان کی معاون اور انصار بن کر کے کھڑی ہو جائے۔ وہ 400 علماء اور یہ تو سب کے لیے اس موقع پر تبع اسعد نے مدینہ منورہ میں مکانات تعمیر کرائے۔ جب یہ بات چلی کہ چھتوں پر چڑھ کر کے لوگ نعت پڑھ رہی تھی لڑکیاں، اور ایک مکان خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کیا کہ یہ مکان جو ہوگا اس میں خاتم النبیین محمد رسول اللہ قیام فرمائیں گے، اور لوگوں کو دے دیا۔ جس مکان اس مکان میں اس وقت 600 سال کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، وہ مکان اپنی حال پر باقی تھا۔ وہاں جا کر اونٹنی بیٹھ گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر کے اپنے دولت قدرے پر تشریف لائے اور وہاں قیام کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ آپ اوپر قیام کریں، آپ نیچے رہیں گے، ہم اوپر رہیں گے تو توہین ہوگی، بے ادبی ہوگی، آپ اوپر رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر چڑھنے اترنے میں پریشانی ہوگی، ملنے جلنے والے لوگ آئیں گے تو اس میں دشواری ہوگی، اس لیے ہم کو نیچے رہنے دو۔ خواہی نہ خواہی حضرت ابو ایوب انصاری اوپر گئے، اوپر رہنے کے لیے۔ بہت احترام، بہت اکرام، جذبہ فداکاری تھی۔ کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ جس مقام پر آپ سوتے ہیں بیٹھتے ہیں، اوپر جب بیٹھیں تو اس پوزیشن پر، اس کے محاذات پہ نہ بیٹھیں، نہ لیٹیں، بلکہ کنارے لیٹتے بیٹھتے تھے۔ ایک روایت میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی کا گھڑا برتن پلٹ گیا اور پانی بہنے لگا، تو چھت اس طرح سے نہیں ہوتی تھی، ایسی چھت ہوتی تھی کہ پانی نیچے آ سکتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحاف لیا، میاں بیوی دونوں نے جلدی جلدی اس لحاف سے پورے پانی کو ایبزارب کیا، سکھایا۔ ٹھنڈی کا موسم تھا، پوری رات ایک کنارے بیٹھے رہ گئے، لحاظ اور بستر سے پانی کو ایبزارب کر لیا کہ پانی کہیں نیچے نہ ٹپک جائے، اور آپ کو نیچے آ کر کے بیدار بھی نہیں کیا۔ یہ فداکاری، یہ عشق، یہ جانثاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے اس وقت، قباء سے پہلے بھی، اور یہاں جب اتر رہے تو اس وقت یہ دعا پڑھی تھی، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے ایسے مبارک مقام پر اتار، اور آپ بہت ہی بہتر مقام پر اتارنے والے ہیں۔ ہم لوگ کسی بستی میں جائیں تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یہ روایت یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے ایک کھلیان پڑا ہوا تھا، میدان پڑا ہوا تھا، تو آپ نے مسجد کے سلسلے میں مشورہ کیا اور معلوم کہ زمین کس کی ہے، تو 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وہ آئے تو ان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے مسجد میں زمین دینے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ آپ نے قیمت دینا چاہی تو فری میں انہوں نے دینا چاہا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، فری میں نہیں دیں گے، تو 10 دینار میں اس زمین کو خریدا۔ 100 بائی 100 اسکوائر فٹ زمین تھی، یا آپ ناپے کہ اس کی زمین کتنی ہوگی، 100 بائی 100 اسکوائر فٹ زمین تھی۔ وہ لے لیا زمین مسجد کی تعمیر کے لیے، اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ جب تک مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو جس طرح سے مسجد قباء کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے، اینٹ اور مسالہ اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اس مسجد کی تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر شریک رہے۔ اینٹ اور دوسرے سامان، لکڑی اور پتے سب خود آپ اٹھا کر کے لاتے تھے، پتھر اٹھا کر کے لاتے۔ صحابہ کرام نے منع کیا کہ آپ مت پریشانی اٹھائیں، ہم لوگ تو خدمت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تو صحابہ آپ کو دیکھ کر کے کہہ دے لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک من العمل المذلل، کہ اگر ہم بیٹھے رہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہوں تو ہمارا یہ عمل، ہماری یہ زندگی گمراہی والی زندگی ہوگی۔ آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کو حوصلہ ہوتا اور بڑی دل جمعی، شوق اور رغبت اور اشتیاق کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں ہماتن صحابہ مصروف رہا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی نے صحابہ کی قربانی محنت کو دیکھا تو یہ
پڑھا اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ کوئی بھلائی نہیں ہے مگر آخرت کی بھلائی ہے، دنیا میں محنت مجاہدہ، یہ قربانی، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ محنت، مٹی اٹھانا، اینٹ اٹھانا، لکڑی اٹھانا، مٹی پاٹنا، اس طرح سے قربانی دینا، یہ مشکلات برداشت کی جا سکتی ہیں، دنیا کے آرام و راحت مطلوب نہیں ہے، اصل آرام و راحت آخرت کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم فانصر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ انصار کی مدد فرما اور مہاجرین کی مدد فرما۔ اس طرح سے مسجد نبوی کی تعمیر 5، 12 یا 25 دن کوبا میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں مسجد کی تعمیر کر دی، یہاں پہنچے یہاں مسجد کی تعمیر کر دی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی زندگی، مسلمان کا وجود، مسلمانوں کا سارا نظام اور سسٹم مسجد کے ساتھ مربوط ہے۔ جہاں مسلمان آباد ہوں گے، جہاں بسیں گے، وہاں سب سے پہلے مسجد بنائیں گے، حتیٰ کہ اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد بنائیں گے۔ تب اللہ کی فتوحات مسلمانوں کے ساتھ ہوں گی۔ اپنے گھروں کی تو فکر کریں گے، اپنے مکانوں کی تو فکر کریں گے، اپنے مکانوں کو تو تعمیر کریں گے، مسجد کی تعمیر نہیں کریں گے، مسجد کی فکر نہیں کریں گے، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یہ دیگر قوموں میں ڈائیلوٹ ہو جائیں گے، ضم ہو جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا اور ان فنا ہو جائیں گے، نہیں تو نابود ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک میں، دنیا کے میں کہیں بھی جو مسلمانوں کا وجود ہے، مسلمانوں کی ایک مستقل پہچان اور شناخت ہے، اس کی وجہ یہ مسجدیں ہیں، مسجدوں کی وجہ سے مسلمانوں کا وجود ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں مسجدوں سے محبت بھی کرنا چاہیے، مسجدوں کو آباد بھی کرنا چاہیے، مسجدوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے اور مسجدوں کی ہر چیز کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ ہر دور میں مسلمانوں نے اس کی فکر کی ہے، حتیٰ کہ اور پہلے چلے جائیے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں تو پہلے کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، کعبہ کی تعمیر کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا مکان تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مثال میں نے پیش کی۔ ہندوستان میں مسلمان آئے، بھروج میں صحابہ کرام آئے، چین میں گئے تو بھروج میں جو مسجد ہے وہ صحابہ کے دور کی بنی ہوئی مسجد ہے۔ تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، پھر واپسی کا ان کا موقع آیا تو راجا نے کہا بھروج کوئی بہت دور نہیں ہے، ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں، چین تو بہت دور ہے اور حالات تبدیل بہت زیادہ ہو گئے اس وقت۔ تو ان لوگ راجا نے کہا کہ ہم چاہتے کہ تم یہیں رہو تاکہ ہمارے مارکیٹ کا سسٹم بہتر طور پر چلتا رہے، لوگوں کو سامان صحیح طور پر ملتا رہے اور ایک منظم نظام بازار کا نافذ ہو۔ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں بسنے سے پہلے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، جہاں مسجد ہوتی وہاں ہم بستے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں۔ بھروج کے راجا غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، انہوں نے صحابہ کو مسجد بنا کر کے دی۔ جب مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کے اعمال، مسلمانوں کے معاملات شریعت کے مطابق تھے، جئت بالامر المطاع، یہ نبی جو آئے ہیں ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کے حکموں کی پیروی کی جائے گی۔ دور دراز علاقے میں عرب کے صحرا سے نکل کر کے ہندوستان میں پہنچے ہیں، وہ کاروبار کے لیے کما کر کے واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق کاروبار کیا تھا۔ انہوں نے اتنے امپریس، اتنے متاثر ہوئے تھے کہ غیر مسلم نے جامع مسجد بنا کر کے مسلمانوں کی دی، پھر انہوں نے وہاں اپنا مکان بنایا۔ جب مسلمانوں کے معاملات ایسے تھے تو دوسری قومیں انہیں مسجدیں بنا کر کے دیا کرتی تھی۔ جب ہمارے معاملات خراب ہو گئے، ہم نے اپنی شناخت ختم کر دی، ہم کافروں کی طرح بےایمانی کرنے لگے، ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے لگے، گاہکوں کو دھوکہ دینے لگے، جھوٹ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا، ہمارے ہر کام میں کہیں نہ کہ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیگر قومیں ہماری مسجدوں کو ختم کرنے پہ درپے ہو گئی ہیں۔ آج بھی ہم عہد کر لیں کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، شریعت کے مطابق عمل کریں گے، ہمارے مکان سے پہلے، ہمارے گھر سے پہلے ہماری مسجدیں تعمیر ہوں گی، تو آج بھی ہم تو تعمیر کریں گے ہی، دوسری قومیں بھی مسجدیں تعمیر کریں گی۔ ہمارے معاملات کتنے خراب ہیں، ہم کتنے کمزور ہو چکے اس سلسلے میں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ابھی ہمارے کیا حالات ہیں؟ دکھائیں کہ مسجد بنا دیں گے، مسجد دکھائیں گے، لیکن مسجد کا وجود کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح مسجد کے نام پر، دین کے نام پر مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دیگر قوموں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، قانون بھی توڑتے ہیں اور بےایمانی کا ایک قلابہ پہن لیتے ہیں، سیاہ
جبہ پہن لیتے ہیں. یعنی جس طرح سے ایک بیمان ہوتا ہے کھلا بیمانی کرتا ہے، اس سے بڑا بیمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کہیں مسجد کا اعلان کر دیں اور مسجد کے نام پر امت کو دھوکہ دے دیں، حکومت کو دھوکہ دے دیں، قانون کو دھوکہ دے دیں. اس طرح نہ اسلام باقی بچے گا، نہ مسلمان باقی بچیں گے، نہ مسلمانوں کی مسجدیں باقی بچیں گی. مسلمانوں کا وجود مسجدوں سے ہے. اللہ کے نبی نے اپنا مکان بنانے سے پہلے مسجد بنایا، قباء میں بنایا، مدینہ میں بنایا. صحابہ کی مثال پیش کی. بروز میں اپنا مکان بنانے سے پہلے مسجد کا مطالبہ کیا. غیر مسلم بادشاہ نے مسجد بنا کر کے دی. ہمیں مسجدوں سے محبت کرنی چاہیے، مسجدوں کے آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اس کی بنیاد پر ہمارا وجود ہوگا، ہم کو ترقی ملے گی، ہماری حفاظت ہوگی.